طوفانی بارشیں، خوفناک سیلاب اور سینکڑوں لوگ زندگی کی بازی ہار گئے۔ کل سے مزید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے، لیکن کیا ہر سال ہم اسی طرح طوفانی بارشوں اور سیلاب کا سامنا کرتے رہیں گے اور اسی طرح زندگیاں گنواتے رہیں گے؟ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، ہر سال بارشیں ہوتی ہیں، شدید بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آتا ہے، ہم سینکڑوں زندگیاں جو ہیں نا وہ کھو دیتے ہیں، لیکن ہم نئے ڈیمز بنانے کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ وہ احمد فراز یاد آتے ہوں گے آپ کو، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں، فراز کچا تیرا مکان ہے، کچھ تو خیال کریں کہ ہمارا سارے کا سارا پلان ہی کچا ہے، اور کچے پلان کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ تو عدیل بھائی، میں کیونکہ وزٹ کر کے آیا تو میں بار بار اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ جو سب سے بڑا سپیل اس وقت آیا جس میں پنڈی ڈوب گیا، جس میں آپ کا خوشاب کا علاقہ، چکوال کا علاقہ، یہ سارے علاقے ڈوبے ہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے اس کو آبزرو کرتا ہوا آیا ہوں موٹر وے سے۔ شدید بارش تھی، جیسے ہی ہم نران سے چلے ہیں صبح 6 بجے سے لے کر، اور پورا رستہ لاہور تک ہمیں بارش رہی، اور بہت تیز بارش تھی، اور موٹر وے کے دونوں طرف جو تھے ایسے لگتا تھا جیسے کوئی دیہات ہے ہی نہیں، سمندر ہیں، بہت بڑے سمندر ہیں جن میں چلتا پانی تھا، یعنی اس میں پانی مسلسل چل رہا تھا۔ دریائے سواں دیکھا، دریا سواں سے ریت نکالنے والے ڈوبے ہوئے وہ جو لفٹرز ہیں، وہ ان کی ذرا سی چیزیں نظر آ رہی تھی تو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ ہم نے دیکھے تو خیال آیا کہ یہ اتنا پانی ہے جو کہ بھارت کہتا تھا کہ میں پانی روکوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ اتنی نعمت کی بارش کر دی جو گو کہ ہمارے لیے زحمت کا باعث بنی، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ڈیمز پر کام نہیں کیا۔ ہم تو نہیں چلے، میں کہتا ہوں جی میں وہ ڈیم فول ہوں جو کہ ڈیم کے خلاف، یہ بات اس طرح سے کہہ لیتا ہوں کیونکہ باقیوں کو کیوں کہوں کہ وہ بیوقوفی ہے کہ آپ ڈیم نہیں بننے دیتے ہیں، اور اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ جس شخص نے اس سب سے زیادہ ڈیم پر کام کیا اس شخص کو ہم نے چور کہہ کے نکال دیا۔ میں ابھی دریائے کنہار کے ساتھ ساتھ کیونکہ میرا سفر تھا تو میں دیکھتا ہوا آ رہا تھا، چاہے وہ شوگران ہے، پیٹرن ہے، پھر آپ کا جاری سسٹم ہے، یہ سارے کے سارا ایک دریا کے اوپر رن آف دا ریور بجلی کے پوائنٹس بنائے گئے، اور وہاں سے ٹنلز کے ذریعے پانی کو گزارا گیا، یہ بن گئے، چل گئے، بجلی بنا رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ پیٹرن کی بات کریں تو اس ہائیڈرو پروجیکٹ پر 147 میگا واٹ بجلی اس وقت بن رہی ہے۔ شوگران 1 اور 2 کا جو ہے اس میں 10.8 اور 13 میگا واٹ کی بجلی بنائی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جاری ہائیڈرو پروجیکٹ ہے جس میں 5 میگا واٹ بجلی، یہ بات آپ کو کم لگیں گے، لیکن آپ کو میں بڑی بھی بتاتا ہوں، نیلم جہلم جو ہے وہ 968 میگا واٹ کا ہے۔ بالکل۔ اور اس کے بعد جو داسو جو کہ 2026 سے اس کا پہلا جو فیز ہے وہ مکمل ہو جائے گا، جس سے ہمیں بہت زیادہ بجلی بنی ہے۔ جب یہ مکمل ہوگا تو اس سے ہمیں 4230 میگا واٹ بجلی ملے گی، جو کہ کالا باغ ڈیم سے بھی زیادہ ہے۔ کالا باغ ڈیم کی جو بجلی ملنی تھی وہ 360 میگا واٹ تھی، لیکن یہ داسو ڈیم یہ بھی نواز شریف کے دور میں شروع ہوا۔ اب بات کرنی پڑتی ہے، آپ سیاستدانوں کو لاکھ برا کہیں، لیکن جو کام انہوں نے کیے ہیں، یہ جتنے ڈیمز میں نے آپ کو بتایا یہ سارے کے سارے نواز شریف کے دور کے تھے۔ اور اس کے بعد ایک ایسی حکومت آئی جس نے بہت سارے کام رکوا دیے، ہونے نہیں دیے، اور نعرہ یہ لگایا کہ ہم 360 ڈیم بنانے جا رہے ہیں، ایک ڈیم بنا کر نہیں دکھایا تھا۔ اب آ جائیں، آپ کی اور میری ڈسکشن جب بارشوں پہ ہو رہی تھی تو آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ دریائے سواں پر ایک ڈیم بنایا جانا تھا 1955 میں۔ دیکھیں سواں ڈیم جو ہے یہ اس کو اب سیزنل ڈیم کہنا چاہیے، مطلب اس کو سیزنل دریا کہنا چاہیے، ڈیم تو غلط لفظ ہوگا، سیزنل دریا کہنا چاہیے۔ جب بھی برسات آتی ہے تو برساتی نالوں کا پانی اس میں بہتا ہے، یہ کبھی کسی زمانے میں ایک دریا کی طرح ہی بہتا تھا، لیکن جب ہم نے اس کے اپ ہیڈ جو ہے مختلف ڈیم بنا لیے، جیسے ہان پور ڈیم ہے یا راول ڈیم ہے، یا بہت سارے ڈیمز بن گئے، بہت ساری جھیلیں بن گئی، تو اس میں پانی کی تعداد بہت کم رہنے شروع ہو گئی ہے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اب اس دریا کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ ہاؤسنگ پروجیکٹس بھی دیکھے ہیں جو کہ غلط ہیں، نہیں ہونی چاہیے۔ دریا اپنی زمین چھوڑتا نہیں ہے، کبھی نہ کبھی لے لیتا ہے، بالکل ایسے ہی، اور یہ دریا اپنی زمین واپس لے رہا تھا۔ 1955 میں ایسا کوئی عدیل بھائی پروجیکٹ نہیں آیا تھا جس میں ورلڈ بینک نے یہ کہا ہوگا کہ آپ دریائے سواں میں کوئی ڈیم بنا لیں۔ دیکھیں وہ اس وقت جو بات ہو رہی تھی وہ انڈس ٹریٹی کی بات تھی، اور اس میں کالا باغ ڈیم سب سے پہلی فرسٹ آپشن دی گئی تھی کہ یہ بنا بنایا ڈیم ہے، 3 طرف اس کے پہاڑ ہیں،
اور ایک طرف اس کا سپل وے بن جائے گا اور چاروں طرف پانی کو بند کر لیا جائے گا اور اس میں لاکھوں مکعب فٹ پانی جو ہے آپ اس کو ذخیرہ کر سکتے ہیں، جس سے آپ سندھ کو اور پنجاب کو سیراب کر سکتے ہیں اور خیبر پختونخوا کو بھی ترقی دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کو سیاسی کر دیا گیا، اور سیاسی کرنے کے بعد اس پروجیکٹ کو آج بھی وہاں پہ اگر آپ میاں والی کی طرف کالا باغ ڈیم کے علاقے میں چلے جائیں آپ کو مشینری کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل یہ پہلا ڈیم تھا، لیکن اس وقت ایک ایسا انسان یہاں پہ حکمران تھا جس نے انڈس واٹر ٹریٹی تو کر لی، لیکن اس کے ساتھ اس نے کالا باغ ڈیم کو نہیں بننے دیا بلکہ اس کو متنازع بنوا دیا، اور متنازع بنوانے کے بعد انہوں نے تربیلا اور منگلا ڈیم جو ہیں وہ منظور کیے اور وہ بن گئے۔ چلے شکر ہے 2 ڈیم بن گئے۔ اس کے بعد ہم نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کہ اگر بارش زیادہ ہوئی تو کیا ہوگا۔ جب زیادہ بارش ہوتی ہے زیادہ پانی آتا ہے، ہمارے ایک لیڈر نے کہا ہوا ہے بالکل۔ جب زیادہ بارش ہوتی ہے زیادہ لیکن پانی آتا ہے، اس میں یہ بالکل صداقت والی بات ہے نا کہ جب زیادہ زیادہ بارش ہوگی ہوگی تو زیادہ پانی آئے گا، لیکن زیادہ اور پانی جب آئے گا وہ ہم اسٹور کیسے کریں گے؟ آپ نے آج بارش کے مناظر آپ نے پیرس میں بھی دیکھ لیے، لندن میں بھی دیکھ لیے، نیو یارک میں بھی دیکھ لیے، واشنگٹن میں بھی دیکھ لیے، کیا کہیں پر کوئی سسٹم اس کو پانی کو روک سکا ہے؟ نہیں روک سکا، ہم بھی نہیں سوکیں گے جب تک ہم ڈیم نہیں بنائیں گے۔ 1988 میں اب آ جائیں وہ 55 والی بات پہ میں دوبارہ آ جاتا ہوں۔ 1988 میں ایک سروے کیا گیا تھا کہ دریائے سواں کیونکہ بارشی پانی کو بہت زیادہ مقدار میں، تعداد نہیں کہنا چاہیے، مقدار میں لے کر آتا ہے، تو اس پر ایک ڈیم ہونا چاہیے۔ اس پر سروے کروایا گیا تھا اور شروع میں اس پر 3 ارب روپیہ رکھا بھی گیا تھا کہ اس کو یہاں پہ ڈیم بن سکتا ہے، جو کہ صرف اس بارشی پانی کو جو مختلف علاقوں سے ہو کر، پہاڑی علاقوں سے جن میں مری شامل ہے، پنڈی ہے، پھر آپ کا پورا پوٹوہار ہے، اس کے پانی کو لے کر دریائے سواں آتا ہے تو وہاں پہ ڈیم بنا دیا جائے۔ یہ ایک سٹڈی آج موجود ہے، 3 ارب روپیہ اس کے لیے مختص بھی کیا گیا تھا کہ شروع میں اس پر 3 ارب روپیہ رکھ دیا جائے تاکہ اس کی سٹڈی مکمل کر لی جائے۔ یہ کس کی نیگلیجنس ہے کہ وہ ڈیم آج تک نہیں بن سکا؟ وہ واٹر ریزروائر جس پر کسی صوبے کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس واٹر ریزروائر کے لیے، اس پانی کے لیے تو کوئی حقدار ہی نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں کہ بارش کا پانی ہے، جی سب کہتے ہیں کہ اس پانی کو روکیں۔ یہ جو بارش کا پانی آتا ہے اس کو سب کہتے ہیں، آپ کو ابھی سندھ سے آواز آنا شروع ہو جائے گی کہ دریائے سندھ میں سیلاب آ گیا، وہاں پہ فلاں 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 دیہات جو ہیں وہ ڈوب گئے۔ ڈوبے ہوئے دیہات میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں، اور لوگ بہت پریشان ہیں، لوگوں کے جانور ڈوب گئے، لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے، اور اب ان کو بحال ہوتے ہوتے پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا۔ ہماری فوج نے، ہمارے ریسکیو اداروں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، اور یہ جو آپ اموات بتا رہے تھے جو پی ڈی ایم میں نے اناؤنس کی ہیں، 123 کے قریب شاید لوگ ہیں جو اپنی جان کی بازی ہار گئے ان بارشوں میں۔ اس کو کم کیا جا سکتا ہے اگر آج بھی عدیل بھائی کا، میرا نہ ماننے مشورہ، کیونکہ میں تو خیر ایسا بندہ نہیں ہوں، میں تو پہلے کا ڈیم فول ہوں، ان کا مشورہ مان لیا جائے، دریائے سواں پر جو سروے کیا گیا تھا اس کی رپورٹ کو سامنے لایا جائے، دیکھا جائے اگر وہاں پہ ایک واٹر ریزروائر بہت بڑا بنتا ہے تو اس کو بنایا جائے، اور یہ آنے والی نسلوں پر آپ کا احسان ہوگا۔ آپ کے پاس پیسہ اس دور میں سروے کے بعد رکھا گیا تھا، وہ اب بھی شاید موجود ہو، خرچ کر لیے تو الگ بات ہے، لیکن دوبارہ رکھ لیا جائے، دوبارہ ورلڈ بینک کو بلایا جائے، دوبارہ مختلف بین الاقوامی فرمز کو، مالیاتی اداروں کو، اپنے دوست ممالک کو اس بات پر قائل کیا جائے، لیکن یہ ایک بڑا واٹر ریزروائر دریائے سواں پر بن سکتا ہے، اس کو ضرور بنانا چاہیے۔ نہیں بنائیں گے تو سمجھ لیجئے کہ ہم آنے والی نسلوں کے مجرم ہوں گے، ملزم نہیں، مجرم ہوں گے۔ ہمیں اپنے بارشی پانی کو ہر صورت روک کر اپنے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنانا۔ بہت شکریہ عامر بھائی جی، بالکل عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ہمیں بارشوں اور سیلاب کا پانی کس طرح سٹور کرنا چاہیے۔ عامر رضا اور عدیل احمد کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔